السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد علی اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں ٹاک ود ارشد علی وان۔ ناظرین، آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک بہت اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، لاسٹ ٹائم بھی میرے بہت ہی پیارے دوست جناب محترم ڈاکٹر اعجاز صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ارشد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے وہ کرنٹ افیئر پر ہے، یعنی کہ آج کل کے جو ہمارے ملکی حالات ہیں، کیا 5 سال پہلے ویسے ہو سکتے ہیں جیسے کہ آج حالات چل رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کے جو مہنگائی کے لحاظ سے اگر دیکھیں یا دوسرے مختلف سینیریو کو دیکھیں تو کیا ہم پیچھے 5 سال کے حالات کو کمپیئر کریں اور آج کے وہ حالات ہو سکتے ہیں، یا ہم یہ سوچیں کہ اگلے 5 سال میں ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے، یا پاکستان کی اکنامک جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ اس بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، کیا کہتے ہیں آپ کے کیا پاکستان کے حالات آج بہتر ہیں یا آج سے 5 سال پہلے جو حالات تھے وہ بہتر ہے؟ جی ڈیفینیٹلی ارشد بھائی، جو پہلے آج سے 5 سال پہلے کی بات اگر کی جائے تو وہ حالات اور آج کے حالات اس میں بڑا فرق ہے، واضح طور پہ فرق ہے۔ اگر ہم اس بات کو ڈسکس کریں کہ اس ٹائم 5 سال بعد مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ یار آپ کے جو معاملات ہیں زندگی کے، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں بہت بہتری بھی آئی ہے۔ اس میں آپ کی جو سمجھ لو کوئی پیسوں کی آمدنی ہے یا پیسوں کا سورس کوئی بھی ہے، اس میں بھی معاملات بہتری آئی ہیں، انکریز ہوئے ہیں۔ جیسے کوئی سیلری والا ہے تو اس کی سیلری بھی انکریز ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک اپنا ذاتی خیال ہے کہ آپ کی جو انکم ہے وہ بھی اب ہوئی ہے۔ بالکل ایسی ہے، تو اللہ خیر کرے۔ بات لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ کو یہاں بات دے کے قطع کلامی معذرت چاہتا ہوں کہ اگر ایک سیلری پرسن کی سیلری آپ کہتے ہیں نا کہ بڑی ہے، تو اگر 50% سیلری بڑھی ہے تو 100% مہنگائی بھی ہوئی ہے، اس طرح بھی آپ دیکھیں نا ذرا۔ جی ڈیفینیٹلی، میں نے پہلے بات کی ہے کہ اس میں مہنگائی کا تو اس کے ساتھ توازن بالکل نہیں ہے، بیلنس ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا دور خلافت تھا تو انہوں نے ایک کہا تھا کہ مزدور کی مزدوری اور سونے کی 1 تولے کی قیمت برابر ہونی چاہیے۔ ہاں بالکل، انہوں نے کہا 1 تولے کا جو ریٹ ہوگا وہ ایک مزدور کی مزدوری ہونی چاہیے۔ تو آج دیکھیں 3.5 لاکھ روپے تک میرا خیال ہے پہنچ چکا ہوا ہے یہاں پہ نیچے بھائی، لیکن ابھی تک ہماری مزدوری جو ہے ایک مزدور کی وہ 37,000 روپیہ گورنمنٹ نے اناؤنس کی، لیکن وہ مل نہیں رہی، وہ بھی مل نہیں رہی، بندے بیچارے 25,000 روپے 30,000۔ تو ایک متوسط طبقے سے بھی نیچے، یعنی کہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا رہا ہے مزدور ہمارا۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس کے لیے ارشد بھائی بات پھر وہی آ جاتی ہے، ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ ہمارے جو سیاسی حکمران ہیں ان کو بھی ہدایت دے، اور اس کے لیے کوئی اچھی اسٹریٹجی بنائیں، اور کوئی نیک بندہ آئے جو اس کے لیے محنت کرے۔ نو ڈاؤٹلی ہر بندہ جو کرتا ہے وہ محنت اپنی جگہ پہ کر رہا ہوتا ہے کہ یار چلیں انہیں کوئی بہتری لے کے آئیں، لیکن جب تک میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ IMF کے نیچے دبے ہوئے نا ہم لوگ، تو ہم بہتری والے چکر میں نہیں، ہمیں انہوں نے آنے نہیں دینا، ان قرضوں سے نکلنا چاہیے سر، وہ دینا نہیں، نکلنے دینا نہیں انہوں نے۔ دیکھیں قرآن مجید میں واضح طور پہ ہے کہ جو یہود و نصارہ ہے وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم لوگ ڈپینڈ ہی ان پہ کرتے ہیں۔ ہاں اس میں یہ ہے، اس مہنگائی کے دور میں لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی، اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈبیٹ ہوئی تھی جس میں میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی ہم نے اس دور میں کرنٹ افیئر میں جو معاملات چل رہے ہیں زندگی کے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے ایفرٹ کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ اگر خالی ملکی حالات پہ رہیں گے نا کہ یار ملکی حالات اور مہنگائی کنٹرول ہو، گورنمنٹ کوئی اسٹیپ لے، تو وہ تو نو ڈاؤٹلی اوپر سے معاملات ہونے ہیں جب اوور آل سب کے لیے بینیفٹس ہوں گے، لیکن خود سے آپ کوشش کریں بہتری لانے کی۔ اگلے جو 5 سال نظر آ رہے ہیں ایسے ایز پر روٹین اگر چلتے رہیں پھر تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلے 5 سال بھی کوئی بہتری آئے گی۔ بالکل، لیکن وہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے ہمارے ملک پہ، اچھا انسانیاں پیدا۔ جی بالکل ایسے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سٹیبل حکومت جو ہے وہ ایک پاکستان کو مستحکم کرنے میں، پاکستان کی جو معاشی حالات ان کو مستحکم کرنے میں ایک پازیٹیو کردار ادا کرتی ہے اگر 5 سال کو دیکھیں بات یہی ہے نا کہ ہمارے ہاں یہ انفارچونیٹلی معاملہ ہی ایسا ہے کہ ہمارا کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت جو ہے ہاں بالکل پوری نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی بیچ میں۔ اب مختلف لوگ ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، ہر بندے کی اپنی ایک جو بھی معاملات آپ کے سامنے بھی ہیں، میرے سامنے بھی ہیں،
کہ اب اس ٹائم موجودہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب ہیں جی وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا ملکی حالات پھر وہ اگلے استحکام ہو رہا ہے جو معاملات پی ٹی آئی کے ہیں اور ساتھ یہ چل رہے ہیں, اس کی وجہ سے پھر وہ کہیں نہ کہیں وہ اسٹیبلٹی نہیں, کلیش آ جاتا ہے. تو یہ تو پراپر طریقے سے 5 سال ملیں اور 5 سال محنت کریں ایمانداری کے ساتھ, بالکل ایسے ہی ایمانداری کے ساتھ محنت کریں تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہو سکتی. بالکل آپ نے وہ پہلی والی بات پہ آؤں گا جب جو کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق والا واقعہ سنایا کہ ایمانداری سب سے پہلے ہے سر. اس اگر آپ ایمانداری نہیں کریں گے تو پاکستان کا تو اس سے برا حال اور کیا ہو سکتا ہے, اس ٹائم اس سے برا کیا ہو سکتا ہے. مزدور کی مزدوری جو ہے وہ آپ پوری نہیں دے پا رہے سر. اوورآل ہر جگہ پہ ہر معاملات پہ بیچارہ غریب آدمی پس رہا ہے. بالکل ایسے ہی جو ہمارے اشرفیہ ہیں اوپر والے ہیں ان کو کوئی کسی کو پوچھ نہیں ہے. قانون یہاں پہ صرف اور صرف ہمارے لوگوں کے لیے, غریب متوسط طبقہ ان کے لیے ہے. تو انصاف والا بھی معاملہ یہاں پہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ یار انصاف والے معاملات پاکستان میں کیسے ہیں. جو امیر ہے دیکھیں نا, جو امیر ہے, ایک رجب بٹ کی آج کل شادی بڑی مشہور ہے, ایک امیر ہے جو وہ تو پیسے اس طرح ڈال رہا ہے کہ جیسے درختوں پہ اگ رہے ہیں اور اس نے اپنے گھر میں درخت لگائے ہوئے ہیں اور درخت سے توڑ کے وہ اس میں یہی آ جاتا ہے نا, یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاکر ہیں, ڈیفینیٹلی لوگ ارننگ کر رہے ہیں, خوب ارننگ کر رہے ہیں, اس میں سے کمائی کر رہے ہیں. تو اب یہ تو ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر صحیح مسلمان ہوں, صحیح مسلمان والے ایمان والے ہوں, تو میرے خیال سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ایسی چیز اپنے گھر میں نہ پکاؤ کہ جس کی بو سے تمہارا ایک غریب ہمسایہ جو ہے وہ یہ تصور کرے کہ کیا میں یہ نہیں کھا سکتا, اس کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ میں نہیں کھا سکتا اور میرا ہمسایہ جو ہے وہ ایک اچھی چیز کھا رہا ہے. ارشد بھائی بات اگر اس طرف لے جائیں پھر تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھیں. دیکھیں جی یہاں پہ حالات ایسے ہیں ہمارے ملک میں, بے شمار ایسا طبقہ ہے بیچارہ, سفید پوش لوگ جو ہے نا, وہ مڈل کلاس فیملی سے ریلیٹڈ, وہ بیچارے پس کے رہ گئے. جی بالکل, وہ لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں کر سکتے اور کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ مجھے دہی بھی کھانے پس گئے, ٹھیک ہے نا. تو اور دوسرا یہ پھر ٹک ٹاک والی بات شروع ہو جاتی ہے. تو ٹک ٹاک کا یہ ایک ریئلٹی ہے, یہ تو ہمیں اور ہمارے معاشرے کو ماننی پڑے گی. آج کل ہم اپنے بچوں کو اسکل دینے کی بجائے نا ان کے ہاتھ میں موبائل دے رہے ہیں کہ یہ موبائل لو, اگلا دور کون سا ہے, ٹک ٹاکر کا. بس ایسے ہی ہے, ٹک ٹاکر نے جی ٹھیک ہے لائیو بیٹھو, کمائی کرو, جیسے بھی ہے, اچھائی ہے برائی ہے بیان کرو, اور وہ تو کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا نا. اچھائی پہ برائی والا تو کنسیپٹ ہی ختم یہاں پہ ہو گیا. اب بس ہر بندے کی تلاش یہی ہے کہ یار مجھے نا پیسے آ جائیں جیسے مرضی ہیں. نہیں یہ غلط ہے نا. چاہتا یہی ہے نا, لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جیسے مرضی ہیں, یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یار ایک جائز طریقے سے اور ایک ایمانداری والے طریقے سے جو ہے وہ پیسے ہیں یا محنت سے ہیں. نہیں, لائیو بیٹھو, پیسے کماؤ اور اجاڑو. سر بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ اس کا بھی حساب ہونا ہے, ہر چیز کا حساب ہونا ہے. آپ پیسے کما رہے ہیں, کیسے کما رہے ہیں, آپ کے کانٹیکٹس کیا ہیں, یہ جو آپ تھرو اپنا یہ جیسے ٹک ٹاک ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, اس پہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا بھی ظاہر سی بات ہے حساب تو ہونا ہر چیز کا. میں آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ سناتا چلوں. ایک استاد محترم تھے, کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی بچے نے سوال کر دیا کہ قیامت والے دن سب کا ایسے ہی حساب ہو جائے گا یا ایسے ہی حساب ہوگا. تو استاد محترم نے بڑی پیاری ایک مثال کے ذریعے بچے کو سمجھایا. اس نے کہا بیٹا یہ مجھ سے آج 10 روپے سب لیں, 10 روپے سب بچوں کو دیے اور کہا جی صبح کے ٹائم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نا فلاں تندور کے اوپر آپ نے پہنچ جانا ہے, وہاں پہ بات ہوگی, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ باقی جو ہے نا آپ سے بات ہوگی. تو تمام بچوں نے جو ہے وہ ایک دن پورا وہ 10 روپے خرچ کیے اور صبح نماز کے بعد جو ہے نا اگلے دن وہ اس تندور کے پاس پہنچ گئے. جب رات ساری تندور پکا اور شام کو جب بند کرتے ہیں نا تو اس کے اوپر وہ ایک نا چیز دے دیتے ہیں, کوئی لوہے کی یا کوئی چیز دے دیتے ہیں تاکہ وہ تندور جو ہے نا گرم رہے, ٹھنڈا نہ ہو. استاد محترم وہاں پہنچ گئے, بچے بھی پہنچ گئے. اب ہر بچے کی تجسس میں یہ تھا کہ اب پتہ نہیں استاد محترم ہمیں کیا کریں گے, کیا کہیں گے, یہ کس طرح کی بات ہمیں سمجھائیں گے, تجسس میں تھے. تو استاد محترم نے کہا جی آپ سب میں سے جو سینئر ہے نا, وہ جس نے 10 روپے پورے خرچ کر لیے, وہ سب سے پہلے آتے. جناب اس نے کہا جی آپ, استاد محترم کہتے ہیں جی آپ 10 روپے کہاں آپ نے خرچ کیے ہیں وہ ذرا سمجھائیں مجھے. اور اس تندور کے اوپر جو پڑا گرم جگہ ہے وہاں کھڑے ہو گئے اپنے. تو جناب پہلا بچہ آیا, اس نے 10 روپے پورے خرچ کیے ہوئے تھے. اس کو بتانے میں کچھ 10 منٹ لگ گئے کہ میں نے 1 روپیہ یہاں خرچ کیا, 1 روپیہ فلاں جگہ خرچ کیا, فلاں جگہ خرچ کیا. تو اس کے پاؤں جلنا شروع ہو گئے. وہ میکسیمم جو ہے 10 منٹ سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ کھڑا نہیں ہو سکا.
और अपना हिसाब 10 रुपए का दिए बगैर जो है वो नीचे उतर गया कि नहीं उस्ताद मोहतरम मैं नहीं दे सकता हिसाब। उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा, यानी कि सब ने अपना अपना फिर हिसाब मुश्किल से दिया। और जिसने 1 रुपया खर्च किया हुआ था वो 9 रुपये हाथ में लिए तो उसने बताया फलां चीज ली और नीचे उतर गए और 9 रुपये मेरे पास बचे हुए हैं। तो उस्ताद मोहतरम ने फिर इस तरह समझाया कि देखें जितना ज्यादा पैसा आपके पास है वो कहाँ कहाँ खर्च किया, किन कामों में खर्च किया, किसका हिसाब अल्लाह ने हिसाब नहीं लेना, अल्लाह ने जो दिया उसका हिसाब तो लेना है। जिसके लिए हिसाब यानी कि जिसने कम खर्च किया है और नेकी की तरफ खर्च किया है तो उससे हिसाब भी कम होगा और उसका हिसाब जल्द भी होगा। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो ये मिसाल जो है ना बच्चों को बड़ी क्लिक की। देखिए अर्शद, वही बात फिर वही आ जाती है, जिसको अल्लाह ताला ने दिया है उसको तो चाहिए यही कि यार वो नेकी के कामों में लगे। बिल्कुल ऐसी है, दूसरों की मदद करे, गरीबों की मदद करे तो उसके लिए भी आसानी है जी जी, क्योंकि उसकी आखिरत भी अच्छी है, उसकी आखिरत भी बेहतर है। तो वर्क ऑफ टॉपिक हमारा यही था कि यार करंट अफेयर पे बात करनी है। तो करंट अफेयर पे मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले तो रुजू वही बात है। बेशक वो तो सबसे पहले रुजू, बेशक वो तो सबसे उसी से मान की तो सबसे पहली बात अल्लाह से रुजू करें, उसी से मांगे और उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। अल्लाह ताला की ज़ात पूरा करने वाली है, इंसान क्या कोशिश करे, एफर्ट करे। ऐसी है। मुल्क की हाल के लिए दुआ ही कर सकते हैं हम लोग। नहीं, मुल्क की हालात के लिए देखें इंडिविजुअली जो है वो सबका एक कोई ना कोई किरदार होता है। डेफिनेटली अगर हम एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमारा भी कोई ना कोई उसमें हर बंदे का रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहे एक वज़ीर आज़म अपने हिस्से का ईमानदारी से काम करे, जो उसकी ड्यूटी है तो पूरी पंक्चुअलिटी से करे, अपनी ईमानदारी के साथ करे। उसका जो माशरे में करैक्टर है वो एक नुमाया होना चाहिए, उसका पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए अगर सारे इंसान इसी तरह सोचें और पॉजिटिविटी से काम करें और अपना रोल जो है पाकिस्तान के लिए अदा करें तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और आपका जो कर्ज है वो भी उतर जाएगा इंशाल्लाह जी। वो तो सर अभी भी उतर सकता है, सारा कुछ ही हो सकता है। बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे जो हमारे बड़े हैं ये सियासी मामलात में, तो बस ईमानदारी के साथ लग जाएं, अल्लाह ताला खैर करेगा, उतर ही जाएंगे कर्जे। सबसे पहले हमें अपने घर से स्टार्ट लेना चाहिए ना, बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो हर बंदे को उसमें रोल अदा करना चाहिए ना। तो अपने घर से शुरू करें, बच्चों की तरबियत अच्छी करें, सबसे पहले बच्चों की तरबियत अच्छी करें और जिस पे जितना अल्लाह ने दिया उस पे शुक्र अदा करें। हमारे हालात जो इस तरह बन गए हैं अरशद भाई, जो एक अच्छा वेल सेटेड है बंदा, जो एक अच्छा मसलन कमाई भी कर रहा है और उसके घर के हालात भी अच्छे चल रहे हैं, उससे भी जाके पूछो ना तो आगे से कि वो मर गए यार, क्या है ही कुछ नहीं यार, क्या करें, हालात क्या करें, हालात बार नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से तो अल्लाह ने बड़ा ही हमारे ऊपर बड़ा करम किया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने, हम थोड़ा सा अपने से नीचे भी देखें ना, हमेशा जब भी बात होती है हम अपने से ऊपर देखते हैं, तरक्की करने वाले इंसान आगे देखते हैं कि यार उसको देख, भाई नहीं नीचे वाले को देखे ना, उनको अल्लाह ने आपको किस जगह पे रखा हुआ है, अल्लाह ने आपको किस जगह पे रखा हुआ, बंदे को यही सोच ले तो बहुत से मामला। असल में हम लोग ना, अब हमारे जैसे सिंपल एक छोटी मिसाल है कि हमारे ये जो टिकटॉकर हैं, इनको देख के बेशुमार हमारे घर के, हमारे पूरी सोसाइटी के बच्चे और बच्चियां वो सारे लग गए इस तरफ, माइंडसेट चेंज हो गया, माइंडसेट ही चेंज हो गया। हालांकि ये कोई, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपका कोई कैरियर है जिसमें कोई, कुछ कैरियर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है ना कि वो यही है, बस उसको देखा देखी हर बंदा यार दूसरे का मुंह लाल है, अपना चपेड़ा मार के लाल कर लो, वो वाली बात हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल है ऐसे मामला तो नहीं चाहिए। बंदा ठीक मेहनत करो, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाओ, लेकिन अच्छे तरीके, जायज़ तरीके, पॉजिटिव तरीके से अपने घर के लिए करना, जारी से बच्चों के लिए बंदा करता है तो उसके लिए ये कि जायज़ और पॉजिटिव तरीके से करे तो इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है। सबसे पहले तो अपने घर से बेहतरी का स्टार्ट लेना, रोना धोना तो हर बंदा ही करता रहता है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने जहाँ पे आपको रखा है बहुत अच्छा रखा है, बहुत से लोगों से बेहतर रखा है। बस ये थोड़ी सी सोच कर लें। जी देखिए थोड़ा सा पीछे चले जाए ना मलिक साहब, 5 साल पहले, उससे 5 साल पहले, यार हर चीज का सिनेरियो चेंज हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। खाली अगर आप ये कहोगे महंगाई का ग्राफ ऊपर चला गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर चीज हर बंदे के मामला में बेहतरी भी है, पैसों की जो, जैसे अब से अगर हम अपने वालिदैन की बात करें तो वहाँ पे पैसों में बात थी और तब वो भी कहते थे महंगाई बहुत है, तब वो भी यही ज़हन था कि जिसके पास रुपया था वो बड़ा अमीर है।
تو آج بھی وہی ایسے ہی ہے, لوگوں کے پاس ابھی بھی ہر چیز ہے, شکر اللہ کا, معاملہ چلتے ہیں. لیکن کچھ بندے نے ہمارے ہاں یہاں پہ ایک دیکھا دیکھی نا, ہم لوگوں نے اپنی چیزوں کو خود مشکل کیا ہوا ہے, ایسے ہی اپنی چیزوں کو خود مشکل کیا ہوا. ہم سائے کا بیٹا پڑھ رہا جی فلاں اچھے ہم کیوں نہ وہاں پہ کیوں نہ بھیجیں, اس نے یہ سوٹ پہنا, اس نے یہ جو ہماری بات آپ کی وہی پہلے والی کہ کسی کا منہ لال دیکھا تو خود اپنا منہ جو ہے وہی رولا یہی ہے نا. بندہ فائد شاری کرے, اللہ نے جتنا دیا اس پہ شاکر, اللہ کا شکر ادا کرے, اور اسی میں رہ کے اپنے معاملہ چادر. تو باقی پر جب چادر سے باہر نکالنے اس کے لیے پھر بڑے پھر آپ کو مشہور ٹک ٹاکر بن جانا. بالکل ایسے ہی پھر آپ کو اپنی عزت داؤ پہ لگانی پڑتی ہے. بھائی وہ تو بھی دیکھا ہے, ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے, سارا کچھ ہی ہو رہا ہے ملک صاحب, ایسے ہی ہے, اللہ معاف کرے. تو بس یہی ہے اس میں کہ یار سمجھ لیں کہ بندہ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اچھے طریقے سے ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلے اور اللہ کا شکر ادا کرے. بالکل. کرنٹ افیئر میں اگر بات کریں ملک صاحب, کرنٹ افیئر جب بھی بات ہوگی, آج میں بات کر رہا ہوں, کل آپ تو ماشاء اللہ ڈیفینیٹلی مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات ہوتی رہتی ہے, آپ کا ایک اپنا چینل, اس حساب سے لوگوں تک آپ کی اویئرنیس بھی جاتی ہے تھرو, کیونکہ ماشاء اللہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایک اچھا کنٹینٹ لے کے چل رہے ہیں. تو کرنٹ افیئر پہ جب بھی بات ہوگی نا میری جان, میرا اپنا خیال ہے کہ ایسی ہی ہونی ہے. کوئی ایک اچھا اسکالر ٹائپ اٹھا دیں گے, وہی آپ کو یہی بتائے گا, بتا دے گا, وہ سمجھا دے گا ایسے ایسے کر لو. کرنا آپ نہیں ہے, کرنا خود ہی ہے. ملکی طور کے اوور آل نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کرم کرے, کوئی ایسا حکمران آئے جو اس سارے معاملے کو صحیح کرے. جی بالکل جی, اسی دعا کے ساتھ ہم جناب اپنے ڈاکٹر صاحب سے اجازت چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ کو کوئی کویسچن ہو تو پھر آپ لازمی کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا. السلام علیکم.